بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اپنے تجربات اور مشاہدات لکھ کر بھیجیں۔ مجھے عبقری سے جڑے ہوئے تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ خواب میں پریشان ارواح۔ ایک مرتبہ میں نے آپ سے سورہ اخلاص کے کڑے کے بارے میں سنا۔ اس محفل میں مجمع سے اٹھ کر مخلصین سورہ اخلاص کے متعلق بتا رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کرتا ہوں، اور بھی لوگوں نے سورہ اخلاص کے فوائد بتائے۔ یہ روحانی محفل سننے کے دوران اللہ پاک نے میرے دل میں بھی ایک بات ڈالی کہ تم بھی مرحومین کو سورہ اخلاص کا ہدیہ کیا کرو۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ مجھے خواب میں بہت زیادہ جو لوگ فوت ہو چکے تھے ملتے تھے، اور ان کے چہرے اس قدر پریشان بجھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش دکھائی دیتے تھے کہ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی خواب میں آتے تھے جن سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ صرف انہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس دوران میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ بھی اس طرح مجھے خاموش دکھائی دیتے تھے۔ جب آپ سے سورہ اخلاص والا بیان سنا تو میں نے فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کلمات چونکہ پہلے عبقری میں پڑھ چکی تھی، اور پھر 27 مرتبہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس دعا کا بھی معمول بنا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی چہرے جو انتہائی خاموش اور سپاٹ ہوتے تھے، وہی چہرے پر نور، خوشحال اور کھلے کھلے نظر آنے لگے۔ پھر میں یہ عمل مستقل مزاجی سے کرتی رہی، اب بھی کر رہی ہوں۔ کبھی کبھار زیادہ مصروفیت کی وجہ سے یہ عمل نہ کر پاؤں تو قضا ضرور کرتی ہوں۔ میرے ابو بھی خواب میں ملے اور سر پر ہاتھ رکھ کر میرا حال پوچھا۔ مجھ سے باتیں بھی کیں جیسے زندہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ میرا اعمال کا ہدیہ کرنے سے اللہ پاک کی طرف سے ان کو راحت پہنچ رہی ہے۔ ایک بزرگ جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے باقاعدہ مجھے سلام کیا اور اعمال کا ہدیہ کرنے پر میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ سب تسبیح خانے کی بدولت ہوا۔ آج میں اعمال بھی کر رہی ہوں، اور زندہ لوگوں کے کام نہ آ سکوں تو کم از کم انہیں بھی اعمال کا ہدیہ کر دیتی ہوں۔ نوٹ: اس عمل کی اجازت ہے، آپ بھی شیخ الوظائف کی اجازت سے یہ عمل کیجیے۔ اپنے مرحومین سے ملاقات کریں، عبقری میں ضرور لکھیے۔ آپ کے پاس کوئی اور عمل ہو جس سے مرحومین سے گفتگو کریں تو ضرور لکھیں۔ واقعہ ہو تو ضرور لکھیں۔